میں سوچ رہا تھا کہ کس عنوان کو اپنا موضوع سخن بناؤں، تو کچھ بزرگوں نے کھانا کھاتے ہوئے اور اس کے بعد محفل میں آتے ہوئے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ حضور کے معراج کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ تو میں چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ میں پورا قصہ معراج آپ حضرات کے سامنے، واقعہ معراج آپ کے سامنے بیان کروں، عظمت و شان مصطفی کے حوالے سے اس عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ حضرات، سب سے پہلے تو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے معراج کے حوالے سے، وہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے مختصر سے حصے میں سیر عطا فرمائی۔ کیا کیا؟ سیر کروائی۔ جو شخص اس سیر کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بعد ازاں حضور کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف بلند فرمایا، اپنی قربتوں میں بلا کر جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنا جلوہ عطا فرمایا، اپنا دیدار اپنے نبی کو عطا فرمایا، اور میرے مصطفیٰ نے عرش پہ جا کر رب کی قربتوں میں جا کر اللہ کو اپنے سر کی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، اور کائنات میں ظاہری آنکھوں کے ساتھ عالم بیداری میں اللہ کی ذات کے جلووں کو بغیر حجاب کے ڈائریکٹ دیکھنا فقط یہ خاصہ میرے مصطفیٰ کی آنکھ کا ہے۔ حضور کی آنکھ کے بغیر کائنات میں کسی کی آنکھ جاگتے ہوئے اس دنیا کے عالم میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی۔ ایک قوم ہے ان کے نزدیک اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اور ایک قوم ہے ان کے نزدیک نبی نے خواب میں دیکھا۔ ذہن کو حاضر رکھیں گے نا؟ اور ہم دونوں قوموں سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو ہر ایک جنتی دیکھے گا، اور وہاں جنت میں سب سے بڑی نعمت ہی دیدار الہیہ ہوگا۔ یہ تو ایک قوم کا رد ہو گیا نا۔ یار میں ویسے میرا پنڈی کا اسٹائل یہ ہے کہ میں بڑا کھلا بولنے والا بندہ ہوں اور دھڑلے سے بول رہا ہوں، اور مجھے یہ کسی سے فکر نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کیا کہے گا، اس لیے کہ سچ بات بولتے ہوئے بندے کو نہ گھبرانا چاہیے نہ شرمانا چاہیے۔ کھری کھری باتیں کرنے والے ہیں، ذرا میں تھوڑا آپ کے ماحول کا خیال رکھتے ہوئے میں صرف اشارے کنائے سے بات کر رہا ہوں، وگرنہ میری زبان دکھتی نہیں ہے نام لیتے ہوئے۔ بہتر ہے کہ ذرا آپ میری بات اگر سمجھیں تو اس کا اظہار کر دیا جائے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو بھی کچھ سمجھ آیا۔ تو ایک قوم وہ ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کریم کے بشمول تمام انسانوں سے اللہ کے دیدار کا انکار کرتی ہے کہ رب کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارے نزدیک وہ بھی غلط، اور ایک وہ قوم ہے جن کے نزدیک رسول اللہ نے اللہ کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ جب آمنہ کا چاند بول اٹھا رب کے حبیب نے
خود اپنی مقدس زبان سے ارشاد فرما دیا تو اب نہ کسی کو انہی کی جرت ہے، کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ رسول کی بات کو جھٹلا سکے۔ تو ہمارا عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے، رسول کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ آئیے، رب نے اپنے کلیم کو طور پہ بلایا، 40 دن روزہ رکھوایا، 40 راتیں قیام کروایا، اس دوران بڑا معمولی کھلایا، یار ذہن کو حاضر رکھنا ہے، کچھ معمولی غذا کھلائی، 24 گھنٹے رب کے جلووں میں اللہ کی ذات کی طرف متوجہ، اللہ کا کلیم طور پہ میرے رب نے اپنا کلام عطا فرمایا۔ میرے رب فرماتے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، رب نے موسیٰ سے واضح کلام، یار سبحان اللہ کی آواز آ جائے، واضح کلام فرمایا اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلام عطا فرمایا، کلام عطا فرمایا، ذرا سبحان اللہ، میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، کلام عطا فرمایا۔ کلام عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، جا اپنی قوم کی طرف ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ کتاب لے کے جا۔ حضرت موسیٰ واپس آنے لگے، جتنا پیارا کلام سنا تھا نا، موسیٰ کے دل میں ایک چبن سی ہوئی، خیال آیا جس کا کلام اتنا سونا ہے اس کی صورت کتنی سونی ہوگی۔ یار میں نے گفتگو محبت کا آغاز کر دیا ہے، ذرا پیار سے میرے جملوں کو ذرا دھیان سے سماعت فرمائیے۔ جس کی گفتگو اتنی پیاری ہے اس کی صورت کتنی پیاری ہوگی۔ اللہ اکبر، رب قدیر کی بارگاہ میں رب کے کلیم نے عرض کر دیا، عرض کرنے لگے ربی ارنی انظر الی۔ یار توڑے تے قرآن دا بھی اثر کوئی نہیں ہوندہ، سیر نہیں ہلاؤ نا، زبان ہلا چھڑو۔ بندہ 4 کلو دا سیر ہلاوے تے 2 تولے دی زبان ہلانی بڑی آسان ہے، سونا ذرا سبحان اللہ دی آواز آ جاوے۔ عرض کی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے جواب فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ پائے گا۔ اب یہاں میں ماتمی حضرات کی تفسیر امام حسن عسکری کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری وہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس کا حوالہ ہے، توجہ کرنا، اس کے حوالے سے ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی امام فضول بات زبان سے نکالتا ہی نہیں، کوئی بھی امام فضول بات زبان سے نکالتا ہی نہیں ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ حقیقت کہتا ہے، وہ جو مانگتا ہے وہ حقیقت مانگتا ہے، وہ جو سوال کرتا ہے حقیقت کا سوال کرتا ہے۔ تو جب یہ عام امام کی بات ہے تو رب کے پیغمبر اور رسول کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی۔ تو اب قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ نے اللہ کا دیدار مانگا، تو مانگا موسیٰ نے ہم جیسا کوئی ہو تو وہ خواہ بخواہ انہونی باتوں کا سوال کر سکتا ہے، وہ محال بالذات کو سوال کر سکتا ہے، پر رب کا پیغمبر محال بالذات کا سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیارے کلیم کا رب سے دیدار کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ وہ ہے جسے دیکھا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان